جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل رشتوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ دیش کے وفادار نہیں، وہ دیش کے غدار ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل میں ایک طرف خوشی ہے کہ 75واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، اور دوسری طرف دکھ اور غم بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف مجاہدین آزادی کے وہ جذبات میرے سامنے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، اپنی جان کی قربانیاں دی اور اس دیش کے خاطر سینوں پہ گولیاں کھائیں۔ جدوجہد آزادی میں دیش کے لیے قربانیاں دینے کا سلسلہ مسلمانوں نے سن 1803 سے شروع کر دیا تھا، اور اس وقت جب دہلی میں انگریزوں کے قدم پہنچے اور انہوں نے ملک پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور یہ اعلان کیا کہ ملک خدا کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا یہ دیش غلام ہو گیا ہے، اس پر 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس دیش میں بسنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد اور کوششوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت یہ آواز آزادی کی کسی اور قوم کی طرف سے نہیں اٹھی تھی۔ سن 1803 میں اگر آزادی کی آواز اٹھائی تو مسلمانوں نے اٹھائی، آزادی کے لیے جنگ لڑنے کے لیے آگے آئے تو علماء دین آئے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 1803 سے مسلسل ملک کی آزادی کے لیے مسلمان جگہ جگہ انگریزوں سے پنگا لیتے رہے۔ کہیں ساؤتھ انڈیا میں ٹیپو سلطان مقابلے پر آئے تو دہلی میں اور میرٹھ اور مظفر نگر میں یہاں کے مسلمان اور جیالے میدان میں آ گئے۔ بالا کوٹ کا میدان ہو، شاملی کا میدان ہو، ہر جگہ مسلمان اپنی جانوں کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو دیوبند کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے جگہ جگہ تحریک شروع کی، اور ایک بڑی مشہور جدوجہد ہے ان کی جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انگریز نے انہیں گرفتار کیا، ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا میں بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی قید کو جھیلنے والے ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی تھے، حکیم نصرت حسین تھے، اور 2-4 لوگ اور تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مدرسوں کے اندر دخل دینے اور ان کو سرکار کے کنٹرول میں لینے کی بات آج سے 10-12 سال پہلے، بلکہ اور پہلے کانگریس کی حکومت میں شروع کی گئی، اور ایک مرکزی مدرسہ بورڈ بنا کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے مدرسوں کو سرکار کے قبضے میں لینے کی کوشش کی گئی، تو مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے
مولانا ارشد مدنی جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے دہلی میں کانفرنس بلائی تھی اور یہ کہا تھا حکومت کو مخاطب کر کے کہ منموہن سنگھ اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان سے کہا منموہن سنگھ جی سن لو، میرے باپ نے دیش کی آزادی کے لیے مالٹا میں اس وقت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی جب آپ کے کابینہ کے کسی منتری نے جنم بھی نہیں دیا تھا۔ اس لیے ہندوستان جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب، اس لیے مسلمانوں کی قربانیاں اس دیش میں اتنی ہیں کہ اگر اس کو تاریخ وار لکھا جائے تو یاد رکھیے 10-5 صفحے نہیں، سینکڑوں صفحات کی ایک کتاب بن جائے۔ میں نے چند صفحے لکھے ہیں اور ہندی میں اس کا ترجمہ کرا کر کے تقسیم کیا ہے، میں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے میں ہم ناکام رہے۔ دوستو، آزادی بڑی قربانی کے بعد ملی۔ میں کہہ رہا تھا سن 1803 سے آزادی کے لیے جدوجہد شروع ہوئی، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں بند کیا گیا اور 2.5-3 سال کے بعد وہ مالٹا سے چھوٹ کر کے انڈیا آئے۔ تو جب بمبئی کی بودھی پر ان کا جہاز پہنچا تو ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ان کے استقبال کے لیے بودھی پر پہنچے اور ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ دیش کا وہ سپوت آ رہا ہے جو تنہا انگریز سے ٹکرایا ہے، چلو ہم سب اس کے استقبال کو چلتے۔ جب حضرت شیخ الہند استقبال کرنے والوں میں مسلمان لیڈر بھی تھے اور استقبال کرنے والوں میں گاندھی جی بھی موجود تھے۔ جب حضرت شیخ الہند جہاز سے اتر کے باہر آئے تو عجیب منظر دیکھا، خوش ہوئے، جہاں ان کو ٹھہرانا تھا وہاں گئے وہ اور اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے اور سمجھیے۔ 1803 سے لے کر 1919 تک مسلمان اکیلا اس دیش میں آزادی، مکمل آزادی کی لڑائی لڑتا رہا۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی نیو رکھی گئی اور حضرت شیخ الہند مالٹا پہ چھوٹ کر کے آئے تو اپنے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ابھی تک ہم نے دیش کی آزادی کے لیے اکیلے لڑائی لڑی ہے، لیکن انگریز کو ہم نکالنے میں ناکام رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک پالیسی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو ہم جدوجہد کرتے تھے تو دوسری قوموں کو ہندوستان کے ہمارے مقابلے میں لے آتے تھے اور لڑاؤ حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو اب آزادی کی لڑائی میں اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی جوڑو، عیسائیوں کو بھی جوڑو، سکھوں کو بھی جوڑو، مسلمانوں کو بھی دعوت دو۔ جب سب یکجٹ ہو کے کہیں گے انگریزوں سے بھاگو تمہارا منہ کالا ہو، تو انہیں دیش چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند کی اس پیغام کو اور آپ کی اس بات کو لوگوں نے قبول کیا اور یہ طے ہوا کہ اب آزادی کی جدوجہد اور آزادی کی لڑائی لڑیں گے، ہم ہندو مسلمانوں کو جمع کریں گے اور گاندھی جی کو اپنا قائد بنائیں گے۔ یاد رکھو، گاندھی جی کو قائد بنانے والے بھی علماء ہیں، جمعیت علماء کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ ہم نے گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کی لڑائی لڑی اور جب ہم سب ایک ہو گئے تو انگریز جیسی طاقت کو بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، دیش آزاد ہو گیا۔ مسلمانوں اور ہندوستان میں بسنے والوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے
اور غلامی سب سے بدترین چیز ہے. آزادی کی زندگی کا ایک دن غلامی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان شہید نے یہ بات کہی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے مجھے زیادہ پسند ہے. میرے دوستو، آزادی ملی ہے، آزادی کو 75 سال ہو گئے. ہمیں آزادی کی اس نعمت کو کھونا نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی. آج کچھ طاقتیں ایسی ابھر رہی ہیں جو پھر سے اس دیش کو تقسیم کی طرف لے جانا چاہیے. مسلمانوں، میں خاص طور پر تم سے کہتا ہوں کہ جو نفرت کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کا پہلے بھی وروध کیا ہے، ہم اب بھی وروଧ کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی وروध کرتے رہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کی بات کرنے والے اس دیش کے وفادار نہیں ہو سکتے، اس دیش کے غدار ہیں. جب دیش آزاد ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ مذہب کی بنیاد پر دیش کو تقسیم کیا جائے. جمعیت علماء مسلمانوں کی وہ تنظیم ہے جس نے گاندھی جی کو کندھا لیا تھا اور قدم سے قدم ملا کے دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کی. جب دیش کی آزادی کے بعد یہ آواز اٹھی کہ مذہب کی بنیاد پر دیش کو تقسیم کیا جائے، تو سب سے پہلے تقسیم دیش کے لیے جو مضبوطی سے سامنے آئی وہ جمعیت علماء ہند تھی. انہوں نے کہا یہ دیش تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک ہی رہیں. لیکن دیش تقسیم ہوا. میں آج کہنا چاہتا ہوں ان ادھیکاریوں کے سامنے کہ دیش تقسیم ہوا، ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں، ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے دیش کی تقسیم کے پیپر پر دستخط کیے. مسلمان پر بھی دیش کی تقسیم کا حامی نہیں تھا، ہمارے لیے راستے کھلے تھے، لیکن ہم نے پاکستان جانا کسی طرح قبول نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اس دھرتی پہ جنم لیا ہے، ہماری جان کی دھرتی پہ. ہندوستان، 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 جمعیت علماء ہند. مسلمانوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام تر پروپیگنڈے کے بعد بھی، ہر طرح کی کوششوں کے بعد بھی، میڈیا کے مس یوز کے بعد بھی، آج بھی اس دیش میں ہندو مسلم بھائی چارہ باقی ہے اور باقی رہے گا. آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نفرت کی بات کر رہے ہیں وہ دیش کے غدار ہیں. اگر آپ نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے نفرت کی کسی بات کا اظہار کیا تو یاد رکھو آپ دیش کے غداروں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے بنے. ہمیں غداروں کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. ہم صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اور ہم ان غداروں کو یہ کہہ دیں فرقہ پرستوں سے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ موبلیٹی کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرا دو گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ دہشت گردی کا الزام لگا کے ان کو جیل میں بند کر کے ان کو ڈرا کر کے اور خوفزدہ کر کے نمبر 2 کا شہری بنا دو گے. یاد رکھو ہمیں مٹانے والی طاقتیں مٹ گئیں، تم بھی ایک چیز مٹو گے. اور پیار و محبت ہمیشہ باقی رہا ہے اور رہے گا اس دیش میں. یہ ادھیکاری بیٹھے ہیں، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے شہر کا ایڈمنسٹریشن انصاف پسند ہے. میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جو میرے اور ان کے درمیان ہوئی، لیکن میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا کہ یہ عدل و انصاف کو
परवान चढ़ाने में कदम ब कदम हमारे साथ रहे और हमें उम्मीद है कि आइंदा मेरे दोस्तों साथियों, मैं आपको सिर्फ आखिर में एक पैगाम देके जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखो, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से नहीं मिटाया जा सकता। अगर नफरत को खत्म करना चाहते हो तो मोहब्बत के फूल बरसाने की कोशिश करो। अगर नफरत को खत्म करना चाहते हो तो ये तय करो कि आज के इस मुबारक दिन में हम ये अहद करते हैं कि हमेशा नफरत का जवाब मोहब्बत से देने की कोशिश करें, और कभी भी अपने इस देश के अमन और अमान को खराब नहीं होने देंगे। अल्लाह पर यकीन करो, जब अल्लाह के बंदों के दरमियान फितना और फसाद फैलाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, और जो अल्लाह के बंदों को मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, प्यार के साथ जीने का मौका देते हैं, खुदा की मदद भी उन्हीं को हासिल होती है। जमीयत उलमा हिंद का ये पैगाम है कि अमन से रहो और अमन से रहने दो, और नफरत के पुजारियों का मुकाबला हम मोहब्बत से करेंगे, और जगह जगह मोहब्बत के दीप रोशन करके नफरत की आग को बुझाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि हमारा खुदा हमारे इस देश को अमन और अमान का गहवारा बना दे। और जैसे आखिरी बात कहकर, जैसे हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने मिल करके अंग्रेजों को यहाँ से भागने पर मजबूर किया, इंशाअल्लाह ऐसे ही हम मिल करके फिरका परस्तों की ताकत को भी रेजा रेजा कर देंगे।